ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسم فرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے. یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا. لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی. سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے. اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا. تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا. اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا. تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے. یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے.
تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلاتے ہیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے، لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انہار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعیدوا لہم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے. قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں. ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے ایک آہنی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی ہے ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا.
ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے، جیسے کہ قرون اولا کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی۔ اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا، اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے، بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں تو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں آئیں گے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا، نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا۔ اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی نا۔ اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان ضروری ہے۔ مبہم تو نہیں کہیں گے، مجمل۔ مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے، ایک ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پیئیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں، اور بنو عباس، اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا پوری دنیا، جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومت تھی۔ سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے، اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور انہی کے فوراً انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے۔ آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے اس سینس میں کہ
اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی، اللہ نے اس قوم کو چھپایا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں، جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم کل دوبارہ شروع کریں گے. اس میں یاجوج ماجوج کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد مچایا ہوا ہے، تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کچھ اجرت دیں، آپ یاجوج ماجوج سے ہمیں بچا لیں. تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے مجھے وسائل دی ہیں ان وسائل کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیا؟ بلغ بین الصدین، ہاں، آتونی زور الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افر علیہ قطرہ. دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان وادی کو نا سیسا بھر کے، لوہے کو پگھلا کے سیسا بھر کے راستہ بند کر دیا ان کا. قرب قیامت میں نازل نکلیں گے وہ. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ نکل آئیں گے اور ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے. حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے جنگ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنی کثرت سے ان کے لاشیں ہوں گی کہ پوری دنیا متعفن ہو جائے گی بدبو سے. تو پھر اللہ بارشوں کو برسائے گا اور ان کی ندی نالوں میں دریاؤں میں ان کی لاشوں کو ڈالا جائے گا، بہہ جائیں گے یہ، اور اس طرح سے ختم ہوں گے یہ. اب ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ دوسرا سوال یہ ہیں کہاں؟ ہیں کون؟ انسان ہیں، شرپسند انسان ہیں. اس سے آگے اللہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. کہاں ہیں یہ بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا. پہلا سوال ہے جی امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی کون ہیں اور کب دنیا میں آئیں گے؟ تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے. ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے. اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے. اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا. یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی. اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں. حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے. حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا. تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی. اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں. یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا. اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں. تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں آئیں گے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا. نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا. اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی نا. اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان ضروری ہے. مبہم تو نہیں کہیں گے، مجمل. مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے. اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا.
تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, اور ایک اور دفعہ, یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے, تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا, اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی, جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا, آسمان کی برکتیں, خوب بارشیں برسیں گی. ایک روایت میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے, ایک ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے, یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی, تو پوری دنیا میں امن ہوگا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں. تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں, اور بنو عباس, اور پھر خلافت عثمانیہ, یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں, تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا. پوری دنیا, جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا, یعنی اسلامی حکومت تھی. سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی, سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے. تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے, کمیت کے لحاظ سے, کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا. اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے. اتنا ہمارا ایمان ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے, اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے, بڑی اہم ترین بات یہ ہے, اور انہی کے فوراً انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے, تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی. حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے, ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے, وہ دعویٰ نہیں کریں گے لوگ, اہل اللہ بزرگان دین علماء ان کو خود تلاش کریں گے. آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں, میں حضرت مہدی ہوں, تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے, اس سینس میں کہ اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں, فلاں سن میں آ رہے ہیں, اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں, جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا, یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے, امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی, اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے, کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان, تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے, نیک ہوں گے, بزرگ ہوں گے. بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ, سیدھے راستے پر ہوں گے. یوگا کی شرعی حیثیت, یوگا کی شرعی حیثیت بتا دیں. عاطف کراچی سے. دیکھیں, یوگا ہندوؤں کا بھی ایک مذہبی وہ شعار سمجھا جاتا ہے, ہندو لوگ کرتے ہیں, ان کے جوگی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. خیر, لیکن یوگا کی ایک حیثیت ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے آپ یوگا کرتے ہیں. تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کے لیے کرتا ہے, کسی مذہبی رسم کی نقل اتارنا مقصد نہیں ہے یا اس کو فالو کرنا مقصد نہیں ہے, تو اگر یوگا کے ماہرین سے پوچھ کے کوئی آدمی ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کے جو باڈی ہے وہ لچک رہے اس میں, تو وہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر صحت بنانے کی نیت ہو تو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. تو ہر وہ ایکسرسائز جو آپ کی باڈی کی فٹنس کے لیے اچھی ہے, فائدہ مند ہے, تو وہ آپ اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن کوئی بھی فن جب سیکھیں تو ماہرین کے بغیر نہ سیکھیں. ہمارے یہاں لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے یوگا کی ایکسرسائز شروع کر کے اپنے آپ کو آڑا ترچھا کر لیتے ہیں, تو وہ پھر سیدھے نہیں ہو پاتے. بعض دفعہ گھڑیوں میں گیپ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ماہرین سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام خود سے نہ کیا کریں. اس کے بارے میں جدید تحقیق کو پہلے پڑھ لیں کہ کس ایکسرسائز کے فائدے کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد دل ہندو دھرم کی محبت ہو, دل میں ہندو دھرم کی محبت ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرے, اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ پر بھی عمل کرے, لیکن اس کے دل میں ہندو دھرم کی محبت بھی ہو, کیا وہ لڑکی مسلم ہوگی یا نہیں؟ راشد قریشی انڈیا سے.
دیکھیے محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت کہلاتی ہے عقلی اور ایک کہلاتی ہے طبعی۔ عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اچھا مذہب ہے اسلام سے، اور بت پرستی اور گائے کا پیشاب اور جو بھی ان کے مذہب کی چیزیں ہیں، یعنی اس کو مقدس مانتے ہیں، گائے کے پیشاب میں شفا سمجھتے ہیں مذہبی طور پر، ایک تو اگر کوئی سائنسی طور پر ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو عقلی لحاظ سے محبت ہے، وہ اسلام پر اس کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے، وہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مذہب میں ایک طویل زمانہ کسی نے گزارا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ اب اس کو اس پہ ندامت بھی ہے کہ یار اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی نے چوری کی، ساری زندگی چوری کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، اسے احساس ہوا کہ چوری بری چیز ہے، اس نے چوری چھوڑ دی۔ اب اسے یاد آتا ہے یار میں چور تھا، میں کیسے چپل چرا کے بھاگا کرتا تھا، کیسے میں نے فلاں کی جیب سے پیسے نکالے تھے، اس کا اپنا ہی لطف تھا۔ تو وہ اس کو یادیں تو آ رہی ہیں لیکن وہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ کاش میرے دل میں یہ چیزیں نہ ہوتی، یعنی عقل اس کی یہی کہہ رہی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے۔ اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں، ایک آدمی کو زنا کی لت پڑ گئی، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ برا کام ہے، اس نے توبہ کر لی زنا سے، اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ میں ایسے مزے اڑایا کرتا تھا، یا میں چرس پی کے کیسے مزے اڑایا کرتا تھا، تو یہ جو اس کا دل مائل ہو رہا ہے نا اس کی طرف، تو عقل یہ اس کی عقل خود کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے، تجھے اپنے دل سے اس کی محبت نکالنی پڑے گی۔ تو یہ ایک طبعی چیز ہے، اس کی وجہ سے نہ کافر ہوتا ہے انسان، نہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ وہ لوگ عشق چھوڑ دیتے ہیں نا، کسی سے عشق ہوا معشوقہ سے، پھر پتہ چلا یہ تو حرام ہے تو چھوڑ دیا اس کو، اور وہ یادیں اس کی غیر شعوری طور پر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس سے نہ انسان گناہ گار ہوتا ہے نہ انسان کافر ہوتا ہے، جب تک اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ جیسے کسی چرسی نے چرس چھوڑ دی، اسے بار بار وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، ہیروئن پینے کا زمانہ، کہ ہم کیسے برساتی نالے میں 8-10 دوست ہیروئن پیا کرتے تھے، ہم پائپ کے منہ میں بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالا بھی پائپ ہوتا ہے نا، اور پائپ ہمارے منہ میں بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ منظر سوچ سوچ کے اس کو یاد آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اس کو دل تو مائل ہو رہا ہے ہیروئن اور چرس اور اپنے ہیروئنچی دوستوں کی طرف، لیکن جاتا نہیں ہے، وہ نہ ہیروئن مانگتا ہے نہ پیتا ہے، عقل یہی کہتی ہے غلط ہے۔ تو ایسے ہی دل مائل ہونے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ الٹا ثواب ملے گا اس کو، اس لیے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن یہ پھر بھی اللہ کو ناراض نہیں کر رہا۔ تو اگر کسی ہندو نے اسلام قبول کیا اور اسے وہ پرانا مذہب یاد آتا ہے لیکن اس کو ندامت ہے، دل یعنی اس کی عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ، کاش یہ میرے دل سے محبت ختم ہو جائے، وہ اللہ سے دعا، اس خاتون کو چاہیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرے دل سے جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں اللہ سب کی محبت میرے دل سے نکال دے، یہ دعا مانگنی چاہیے اس کو۔ اور پھر بھی اگر دل مائل ہوتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کو زبان سے بیان نہ کرے، یوں نہ کہے کہ مجھے ہندو دھرم اب بھی اچھا لگتا ہے، یا میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں، یہ الفاظ اگر استعمال کیے نا، میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں، تو پھر وہ اسی وقت کافر ہو جائے گی۔ تو یہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرے، غیر اختیاری طور پہ جو دل میں خیالات آتے ہیں، یہ خیالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اس پہ گناہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسلام کی طبعی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، اسلام اچھا لگنے لگے گا۔ تو یہ خاتون کو بس اتنا اہتمام لازم ہے کہ اگر اس کے دل مائل بھی ہو رہا ہے تو یہ زبان سے یہی کہے کہ میں نہیں واپس جانا چاہتی اور میں اسلام سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے اللہ تو نے جب مجھے اسلام کی توفیق دی تو میرے دل میں اسلام ہی کی محبت ڈال دے، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کی محبت تو میرے دل سے نکال دے۔ اگر یہ اس طرح دعا نہیں مانگتی اور زبان سے یہی کہتی ہے مجھے وہی دھرم اچھا لگتا ہے وہی، تو پھر یہ غیر کافر ہو جائے گی اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ زبان سے آپ نے ایک چیز کا اظہار کیا، یہ تو آپ کا اختیار ہے نا، زبان تو آپ کے کنٹرول میں ہے، دل کنٹرول میں نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ تو اس لیے غیر اختیاری چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، پکڑ ان چیزوں پر ہے جو آپ کے اختیار میں۔ بڑا عجیب سا سوال پوچھا ہے ضیاء اللہ صاحب نے ملیشیا سے، کہتے ہیں جی 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا، 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور ان کی اولادیں آپس میں محرم ہوں گی یا نامحرم؟ اولادیں تو سب محرم ہوں گی کیونکہ باپ سب کا ایک ہے، تو سب بہن بھائی ہوں گے آپس میں، باپ شریک۔ باقی یہ کہ 4 کو ایک گھر میں آپ رکھیں لیکن خود پھر اپنے لیے کوئی الگ گھر کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو، یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 ایک گھر میں رہیں اور پھر آپ بھی اسی گھر میں رہیں۔ ایک صورت ہے آپ اگر اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں جس میں 4 ہیں تو پھر آپ بلٹ پروف جیکٹ تیار کریں، ایک بہترین ہیلمٹ جس پہ ڈنڈے کا اثر نہ ہو، بم دھماکوں کا بھی اثر نہ ہو، بیلن کا بھی اثر نہ ہو، وہ ہیلمٹ پہن کے آپ گھر میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں آپ کو ایک سجیشن تھی
کہ اگر آپ کی 4 بیویاں تو اللہ کا واسطہ یہ حماقت آپ کبھی بھی نہ کریں. باقی شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیویاں اگر راضی ہیں آپس میں ایک ہی گھر میں رہنے پر تو رکھ سکتے ہیں, راضی نہیں ہے تو پھر ان کو ایک ہی گھر میں ٹھونسنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ سوکن سے طبعی طور پر ایک نفرت سی ہوتی ہے, وہ نہیں برداشت کرتی اس کے وجود کو. ہمارے نبی کی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, 9 کو الگ الگ گھر دیے, اگرچہ چھوٹے چھوٹے دیے لیکن دیے سب کو الگ. کہیں نہیں ملتا کہ ایک زوجہ کو 2 زوجہ کو ایک ہی گھر میں آپ نے رکھا ہو. تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر بیوی کو دوسری سے الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو لے کے, چاہے پورشن الگ کر دیں یا پارٹیشن کر دیں, کچھ بھی کریں تو آپ کو الگ گھر دینا پڑے گا. ایک کی مرضی کے بغیر دوسری بیوی کو اسی گھر میں لا کے ٹھونسنا یہ پہلی کے ساتھ بھی ظلم ہے, دوسری کے ساتھ بھی ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے, گناہ کی بات ہے یہ. آج کل 4 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں, آپ 4 بیویوں کو کیسے رکھیں گے؟ 4 بہنیں لڑ پڑتی ہیں آپس میں, تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے. 2 بیویوں کو بھی ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ ان کی مرضی کے بغیر. بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ راضی بھی ہوں تو بھی نہ رکھیں. بعض دفعہ بیویاں راضی ہوتی ہیں, جی ہم دونوں بہنوں کی طرح رہ لیں گی, رہنا شروع کرتی ہیں, پھر ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ایسی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر اگر آپ ایک کو مریخ میں رکھیں اور ایک کو جو ہے وہ کسی اور سیارے پہ رکھیں تو بھی ان کے آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے, ایسی لامتناہی جنگیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی ان کو الگ الگ رکھیں آپ, اور ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر تو اکٹھا رکھنا جائز بھی نہیں ہے. بد زبانی کی وجہ سے تعلق ختم کرنا, کیا کسی مسلمان کے ساتھ اس وجہ سے تعلق ختم کر سکتے ہیں وہ بد زبانی کرتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے؟ احسن شاہ, حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین شخص وہ ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب بد اخلاقی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ہٹتے ہیں. تو اگر کوئی واقعی گالم گلوچ اور بدتمیز بد اخلاق ہے تو اس سے مکمل تعلق ختم کرنا تو جائز نہیں ہے کہ بالکل ہی منہ پھیر لیں, ایسا نہیں ہے. بس اتنا ریزرو ہو جائیں, تھوڑا سا سلام دعا رکھیں, السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, اور طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, چلیں بس اتنا بھی کافی ہے, تعلق زیادہ فری نہ ہو. اچھا بھائی, خوشبو اور جنات میں کیا تعلق ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کو خوشبو لگانے سے جنات کا اثر ہوتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ نیز کیا بچوں کو خوشبو لگا سکتے ہیں؟ محمد اعظم بہاڑی سے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خوشبو کی وجہ سے جنات آتے ہیں, اور بچوں کو خوشبو لگانا فی نفسی ہی تو جائز ہے, لیکن کہیں فتنے کا اندیشہ ہو. آج کل آپ کو پتہ ہے ہومو سیکشولیٹی کا بڑا رواج پڑ رہا ہے, تو اگر کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے, احتیاط کی وجہ سے خوشبو نہ لگائی جائے تاکہ یہ گندے مزاج کے گندے پلید جو لوگ ہوتے ہیں وہ مائل نہ ان کی طرف, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو نہ لگائیں. لیکن جنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک ہمارے پاس جنات کی رپورٹیں ہیں, وہ رپورٹ تو یہی ہے کہ جنات بدبو اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. فرشتے خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں, تو جنات کو بھگانے کے لیے تو خوشبو لگانی چاہیے تاکہ فرشتے آئیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نماز کے بعد جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں, تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی, اسمیل آنے لگی, تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں. تو بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے, اور جنات تو شیاطین ہوتے ہیں, ان کے بارے میں مجھے رپورٹ نہیں ہے. میرا کبھی جنات سے سلام دعا ہوئی تو میں اس کے بعد بھی اگر زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ جنات کو خوشبو سے محبت ہے یا بدبو سے. رپورٹ یہی ہے کہ بدبو جو ہے نا اس کی طرف جنات مائل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بیت الخلاء جاتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کیونکہ بیت الخلاء گندی جگہ ہے نا, تو اس لیے وہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا مانگو, اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گندی جگہوں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے اور صاف ستھری پاکیزہ جگہوں پہ اثر نہیں ہوتا. وہاں فرشتے ہوتے ہیں, فرشتے جنات کے دشمن ہیں, فرشتے ہمیں جنات سے بچاتے ہیں. اس لیے خوشبو کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ فرشتے آئیں اور ان کو دیکھ کے جنات مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے, کتنی زیادہ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا, پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں. خوشبوؤں کا بہت استعمال, لیکن اچھی خوشبو ہے. یہ جو آج کل خوشبوئیں ہیں یہ ایسی بیکار سی الکوہلک تیز دماغوں میں چڑھنے والی, آرگینک خوشبوئیں لگایا کریں, آرگینک, وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. جسم پر ٹیٹو بنانا, یہ ٹیٹو لفظ ہے کیا ہے, یہ جو بناتے ہیں نا گندوا دیتے ہیں, ٹیٹو ہے ٹیٹو ہم تو بناتے ہی نہیں, اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا. وہ جو بناتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو لڑکے جسم گندواتے ہیں.
کچھ لوگ جسم کی کھال میں نام وغیرہ جیسے جسے ٹیٹو بھی بولتے ہیں، ٹیٹو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اس پر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ نوید صاحب سعودی عرب سے، حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جسم گدوانے والوں پر. یہ عرب میں بھی رواج تھا، جسم کھدوا کے نا اس میں بھر دیتے تھے، تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لعنتی عمل ہے، تو اس میں وضو بھی نہیں ہوتا. لیکن آسانی سے ہٹانا ممکن ہو تو، اگر ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وضو ہو جائے گا. توبہ یعنی جس شخص نے یہ کام کیا، اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوایا، تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اس کبیرہ گناہ پر، پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرے. اگر آسانی سے ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہٹتا تو پھر غسل وضو ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. جب توبہ کر لی تو اللہ گناہ معاف کر دے گا. دانت پر کیپ لگا ہو تو وضو کا حکم. دانت خراب ہیں، ان پر ٹوپی لگانا کیسا ہے اور اس سے وضو کا کیا حکم ہے؟ وقار دبئی. ٹوپی یا پگڑی؟ کیپ لگانا. اچھا، دانتوں پہ جو کیپ لگتا ہے نا، وہ بھی مضبوطی سے خول کی طرح چڑھ جاتا ہے، اس کو ہٹانا جہاں تک مجھے اس بارے میں رپورٹ پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں وہ کیپ ہٹا لیں اور وضو کر کے لگا لیں. تو اگر کوئی ایسا کیپ ایجاد ہو جاتا ہے کہ آرام سے ہٹا سکتے ہیں، پھر تو اس کو ہٹا کے ہی وضو اور غسل کرنا پڑے گا. لیکن عام طور پر ایسا کیپ ہوتا نہیں ہے، وہ خول مضبوط چڑھ جاتا ہے، جس کو آپ ٹوپی کہہ رہے ہیں، تو خول کہتے ہیں اس کو. تو وہ خول مضبوط چڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر اسی طرح وضو اور غسل جائز ہے، کیونکہ اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے. تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. لیکیوریا والی خاتون حیض کب شمار کرے گی؟ حیض کے شروع ہونے کی کیا علامت ہے؟ کیا لیکیوریا کا رنگ اگر مٹیالہ ہو جائے جبکہ ایام حیض قریب ہوں تو وہ حیض شمار ہوگا؟ ایک خاتون نے بہاولپور سے پوچھا ہے. دیکھیں، ایام حیض میں وائٹ کلر کے علاوہ جو بھی کلر آئے، چاہے مٹی کا کلر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. حیض ہی نہیں حیض، یعنی حیض شمار ہوگا وہ. امام کن الفاظ سے نیت کرے گا؟ اگر امام الفاظ میں امامت کی نیت کرے تو کیا وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ نیت میں الفاظ ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کافی ہے کہ میں پبلک جو پیچھے کھڑے ہوئے ان کی اللہ نماز پڑھا رہا ہوں، میں امام ہوں، بس دل میں نیت کافی ہے. اور ظاہر ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اتنے پبلک پیچھے کھڑی ہوئی، آپ مصلی پہ ہو تو انفرادی نماز کوئی پاگل ہی پڑھے گا وہاں پہ. تو بس یہ دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت کرا رہا ہوں، بس اتنا ارادہ کافی ہے.